اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. شروع میں جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، یہ 105 نمبر آیت. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ گزر جاتے ہیں، مطلب غور و فکر نہیں کرتے، حق قبول نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں. مطلب جیسے آج ہمارا حال ہے، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید خالص بہت مشکل ہے. یہ بھی دہل جانے والا مقام ہے یہاں پہ کہ اللہ نے کہا کہ ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہی ہیں. ہم لوگ تمام ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ مشرک ہیں. وہ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ایسے اعمال ایسی حرکتیں کرنی پڑیں گی جو اخلاص والی ہوگی. اور ہم جو یہاں پہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے، جتا رہا ہے کہ شرک سے آپ کو بچنا ہے رال میں، کیونکہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. ابھی ایک بھائی میرے سوال کر رہے تھے کہ جی مزار پہ جا کے بھی دعائیں کرتے ہیں. اب یہ تو ان کے دل کو پتہ ہوگا کہ وہ مزار والوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اگر آپ کسی مزار پہ آپ کا گزر ہوا اور آپ نے وہاں یہ سوچ کے دعا کر لی کہ اس میں یہاں پہ اللہ کے دو دفن ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، میں یہاں اللہ سے دعا کروں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اسپیشل جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے مزار. جب قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یہ پھر شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے. اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ آ گیا کہ آپ نے ان قبر والوں سے کچھ مانگ لیا، کیونکہ اب تو وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبر میں لیٹے ہیں. انہیں تو ہم نے دعا دینی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. اس نیت سے اگر آپ کا گزر ہو کہ آپ نے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے وہاں چلے گئے کہ آپ کا کام وہاں وہ جو قبر والے لیٹے ہوئے ہیں وہ کچھ بنا دیں گے، تو آپ نے شرک کیا. یہاں یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ مشرک ہیں. اللہ کو تو سب مانتے تھے، لیکن ساتھ میں چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مانتے تھے. وہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے مدد کرنے والے ہوں، چاہے اس میں ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے ہمارے جاننے والے افسر ہوں، یا ہمارے پیسے والے رشتہ دار ہوں، اگر ہمارا توکل ان پہ بھی ہے تو آپ یقین کریں یہ ایک طرح کا شرک بھی ہے. اور شرک خفی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اسے پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے شرک خفی کو، جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو دیکھنا. اس لیے ہر حال میں اپنے بڑوں سے ایمان کی تازگی کے بارے میں سنتے رہیں، نبی کی تعلیمات دیکھتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کے دعوے کرتے رہیں میونسپلٹی میں مسلمان ہوں اور اللہ کے ہاں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا نہ ہو، مشرکوں میں لکھا ہو. آیت نمبر 107، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں. مطلب کسی آفت کے انتظار میں ہیں. اللہ رب العزت چھوٹ دیتے رہتے ہیں. حالانکہ نبی جو ہیں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ کسی بھی قیمت پہ نہیں مان رہے بات اور ایمان میں نہیں آئیں گے، تو نبی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب آ جائے کی طرح. بار بار عذاب مانگتے تھے، نبیوں سے پریشان کرتے تھے کہ لا کے دکھاؤ عذاب، تم تو جھوٹے ہو. لیکن اللہ اتنا حلیم اور اتنا کریم ہے اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہے، پھر بھی چھوٹ دیتا رہتا تھا. اسی لیے اس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، کیونکہ نبی تو انسان تھے. اگر نبی جلد بازی میں عذاب کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا اور عذاب برپا کر دیتے تو بہت ساری قومیں ایسی تباہ ہو جایا کرتی. اللہ رب العزت نے اس لیے چھوٹ دیتے رہتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے مہلت ہے. ہمیں بھی اسی طرح کی مہلت ہے. ہمیں جو اگلی زندگی بچی ہوئی ہے وہ مہلت ہی کی زندگی سمجھنی چاہیے. یہ نہ سمجھیں ہم کہ صرف گل چھڑے اڑانے کے لیے یہاں ہے. ہمارا ایک ایک پل ہمیں مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آتا ہے روایتوں میں کہ آپ کو ہر نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے آپ کی آخری نماز ہے. آپ کو ہر روزہ، ہر اپنا پورا رمضان کا یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، روزے رکھتے تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگلا رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. تو اسے غنیمت جانے مہلت کو. اب بھی جتنے بھی ہمارے پاس 2-3 دن ہیں انہیں بھی غنیمت جاننا ہے کہ ہم سے جو غلطی ہے، جو کوتاہی ہے، روزوں کے بارے میں ہو گئی، رمضان کے بارے میں ہو گئی، تراویح میں ہمارے سے کوتاہی، قرآن پڑھنے میں، اللہ سے اس کی توبہ کرتے ہیں جس سے کہ اس رمضان کی جو برکتیں ہیں انہیں میں ہماری توبہ اللہ تک پہنچ جائے. ایک تو 108 نمبر آیت میں فرمایا آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جو سنت ہے، زندگی ہے، اسے کہا کہ میری راہ یہی ہے، صراط مستقیم جو میری راہ ہے. میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مطلب دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں.
پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، مطلب پکی سوچ اور دلیل کے ساتھ، یہ نہیں ہے صرف اندھی تقلید ہو یا اندھا یقین ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اقرا سے دین شروع ہوا ہے اور آخر تک چلا، ہمیں بھی اسی کی اتباع کرنی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے وہ بھی شعور کے ساتھ کر رہے تھے، حالانکہ بلائنڈ فیتھ بھی کام کرتا ہے۔ آدمی اگر اندھا یقین بھی کر لے رسول پہ، قرآن پہ، تو قرآن کہتا ہے غیب پہ، لیکن اس ٹائم جو صحابہ کرام تھے وہ بار بار سوال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجسس پیدا کرتے تھے، سوال کے لیے ابھارتے تھے لوگوں کو، لوگ سوال کریں، جس سے کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ رہے، کوئی گرہ نہ بندی رہے، اور ان کے دماغوں میں جو سوال، آپ جو میرے سے سوال کرتے ہو، جو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ہر سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے دماغوں میں دین آسان ہو، آپ کو یہ نہ لگے کہ اب کوئی میرے سے اس طرح کے سوال بھی کیے کہ اللہ کو کن نے بنایا۔ اب رمضان میں آپ نے دیکھا عورتوں کو کیسے سیکس سے متعلق سوال آئے، اور میں نے آپ لوگوں کے بیچ میں کس طرح جواب دیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے سوالات آتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے۔ تو یہ سنت ہے کہ ایسا بھی سوال ہو ہمیں کسی بھی قیمت میں، قرآن یہ کہتا ہے سائل کو جھڑکی مت دو، سورہ دعا ہے قرآن میں، اس کی آخری آیت میں اللہ نے بات کہی کہ سائل کو جھڑکی مت دو۔ سائل کو یہ چھوڑو مانگنے والے، جو پیسے مانگنے والے ہوتے ہیں، ہر سوال ہی سائل ہے۔ آپ اگر دین کا سوال لے کے میرے پاس آ رہے ہیں تو آپ میرے سائل ہو، مجھے آپ کو جھڑکی نہیں دینی۔ یہ کیا سوال کر رہا تو اللہ کے بارے میں، یہ کیا سوال کر رہا تو محمد کے بارے میں، بلکہ جتنا مجھے علم ہے میرا حق ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ حضور نے فرمایا ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو آگے بڑھا دو اسے، میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک۔ یہ تو میرے رسول حکم دے کے گئے ہم اس بات کا، آپ لوگوں تک بھی جو بات حق پہنچے وہ آپ اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں میں ضرور پہنچا دیا کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے۔ اب جو لوگ شعور کے ساتھ پیروی کر رہے ہیں نا، وہ زیادہ قریب ہیں اللہ کے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم و عمل والے لوگ جو ہیں وہ عمل والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ مطلب جو صرف عمل کر رہے ہیں نا ان سے بہت بہتر بتایا ہے علم و عمل والے۔ علم سیکھنے کے بعد عمل کرنا یہ زیادہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو جو علم حاصل کرے گا دین کا وہ نبی کی سنت ادا کرے گا۔ حضور نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے، تو آپ لوگوں پہ فرض ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی۔ قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ نے بات کہی کہ میرے جو بندے ہیں، میرے مقرب بندے، وہ میری آیتوں پہ بھی اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے ہیں، مطلب سوچ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو ہم جس طرح سے آج صرف قرآن کو ہم نے تلاوت کی چیز سمجھ لیا، قرآن اس لیے نہیں آیا، ہدی للناس کہا، اور یہ کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے قرآن کی سورہ محمد کی آیت ہے 24 نمبر کہ کیا ہو گیا انہیں، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ہمیں دعوت دے رہا بار بار اللہ رب العزت کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں۔ یہاں یہی بات کی کہ اندھی تقلید نہیں، بلکہ مجھے جان اللہ کی طرف سے بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اعتماد کے ساتھ کون بلا سکتا ہے؟ جسے خود پتہ ہوگا سارا کچھ، وہ یقین کے ساتھ آپ کو قرآن سمجھا سکتا ہے، جسے پہلے سے پتہ ہو۔ جو خود لڑکھڑا رہا ہو وہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ آگے فرمایا آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد تھے، مطلب کسی عورت کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا اللہ نے، مردوں کو بنایا، کیونکہ نبی کے ذمے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، دعوت وغیرہ ہے۔ جو بھی بات ہو رہی تھی آپ اس بات کو سمجھو کہ عورتوں کے ذمے اللہ نے کبھی نبوت کا معاملہ نہیں رکھا، اور سارے کے سارے جتنے بھی لوگ بھیجے وہ مرد تھے، مطلب انسان تھے، کیونکہ انسانوں کے لیے جو رسول آ سکتے تھے وہ انسانوں میں سے آ سکتے تھے۔ اگر فرشتوں کے لیے رسول آتے تو کوئی فرشتہ ہی آتا، یہ مطالبہ کرتے تھے نا مکے کے لوگ کہ کوئی فرشتہ ہوتا رسول۔ یہاں جواب دیا گیا کہ انسان کو رسول بنا کے بھیجا گیا، کیونکہ انسانوں میں بھیجنا تھا۔ وہ سارے کے سارے مرد تھے جن کی طرف ہم نے وہی نازل فرمائی، مطلب اللہ رب العزت جن کو نبوت دیتا تھا وہ سارے کے سارے ہمیشہ مرد رہے، عورت کو کبھی نبوت نہیں ملی۔ عورت کے اور بہت مقام ہیں، اللہ نے عورت کو ماں بنایا، مطلب تمام انبیاء جو ہیں آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے کے سارے عورت سے ہی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے باپ نہیں تھے، لیکن ماں کے ذریعہ ہے، وہ مریم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو تمام جتنے بھی نبی ہیں ان کی جو مائیں ہیں وہ عورتیں تھیں، تو عورت کا بڑا مقام ہے۔ یہاں تک فرمایا نبی نے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو جن کی طرف ہم نے وہی نازل فرمائی، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ مطلب عبرت کے لیے کہا گیا کہ کیا انہوں نے
تفریح کے لیے گھومے پھرے، عبرت نہیں حاصل کی۔ مطلب جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہماری عبرت کے لیے بیان کیے قرآن میں، کیسے کب کیوں کیا چیز ہوئی ہے، سب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا قرآن میں کہ ہمیں اس میں سے ہمیں کیا چیز لینی ہے جس سے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ مطلب جو آخرت کا گھر ہے، ہم یہاں دنیا کی اتنی کما لیں لیکن وہ ساری بودھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مطلب سب سے بودا گھر بتا ہے۔ تو دنیا آخرت جو ہے وہ اصل چیز ہے، دنیا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس طرح سے کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ میں نہ رہے۔ اللہ آپ کے دل و دماغ دنیا میں نہ لگے رہیں، بلکہ آپ کے آخرت پہ آپ کی نظر ہو اور آپ دنیا میں رہ رہے ہو۔ کیا پھر بھی تم یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ یہ کہا گیا کیا پھر بھی تم یہاں تک کہ رسول نا امید ہونے لگے، مطلب عقل سے کام نہیں لیتے کہ اب لوگ جو ہیں حق قبول نہیں کریں گے، رسول نا امید ہونے لگے، ایمان لانے والے نہیں ہیں لوگ۔ اب تو جو سلیم فطرت لوگ تھے وہ ایمان لا چکے، مگر اللہ پھر بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، مطلب اب تک جو عذاب کا ڈراوا تھا، جو دھونس تھی عذاب کی جو نبی دیتے تھے وہ جھوٹی ہے، کوئی عذاب نہیں آنے والا، اس طرح انہوں نے ہمیں جھوٹی دھمکی دی ہیں۔ تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس پہنچی، مطلب رسولوں کے پاس جب دیکھ لیا کہ اب حساب چکا دیا گیا اور یہ اب ایمان میں نہیں آئیں گے تو اللہ نے پھر عذاب بھیجا۔ مدد سے مراد یہاں یہ ہے کہ انہیں نجات دے دی جو ایمان والے تھے، اور جو بے ایمان تھے انہیں پکڑ کر لی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی، مطلب جو ایمان لے آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا۔ پوری جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، یونس علیہ السلام کے علاوہ کسی کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات نہیں دی، صرف انہیں بچایا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور وہ پوری قوم سجدے میں پڑ گئی اور پھر توبہ کی اللہ سے اور گڑ گڑائے۔ یونس علیہ السلام حالانکہ چھوڑ کے چل دیے تھے جب انہوں نے علامات دیکھی نا عذاب کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جو توبہ تھی اسے قبول کر کے اور یہ دکھا دیا کہ اللہ اپنے فیصلے پلٹ بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ صرف پوری ہسٹری میں آپ دیکھو دین کی صرف ایک قوم ہے جسے اللہ رب العزت نے توبہ کے بعد چھوڑ دیا تھا، مہلت دے دی تھی۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا، لیکن اللہ نے ہر چیز جو ہے اس میں استثنا کر کے دکھا دی، جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، ماں حوا کو بنا ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ رب العزت ویسے تو سارا قانون یہ ہے کہ میاں بیوی ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ نے تینوں مثالیں بیان کر کے دکھا دی۔ قرآن میں سب کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام تو جو ہے ایک پتلا بنایا، اللہ نے کہا کن فیکون میں ان کا زندگی شروع ہو گئی تھی، پھر انہی کی جو ران سے پھر ماں حوا کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے، وہ ماں تھوڑی تھی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ تو تینوں مثالیں اللہ رب العزت نے بیان کر کے دکھا دی۔ آج کی آخری آیت ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، مطلب جو ہوش مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سبق ہے اس میں۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، اللہ یوسف علیہ السلام یا دیگر قوموں کے جو قصے ہیں جھوٹے نہیں ہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، مطلب جو کتابیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان میں ان سب کے قصے آ چکے، جو کتاب تصدیق کرنے کے لیے آئی پہلی کتابوں کی، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ مطلب یہ جو قرآن ہے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس کے ذریعے ہدایت اور رحمت عطا کی ہے۔ قرآن کی جو ہے اس میں جو قصے آئے ہیں یہ انسان اپنے لیے رہنمائی لے سکتا ہے ان سے، اچھے برے حالات، اللہ سے نا امید نہ ہونا، یہ سب اسی صورت کے سبق ہیں۔ سورہ یوسف میں اتنے سبق اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، جو میں نے آپ کو سب سے شروع میں بتایا تھا جب سورہ یوسف شروع ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے کتنے اس میں سبق ہیں۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے جو مصیبت ہے وہ کس طرح رحمت بنتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد نکال کے اللہ نے اتنی بڑی سلطنت کا وزیر بنا دیا، تو یہ تو مصیبت ان کے لیے رحمت بن گئی۔
بھائی کنویں میں نہ گرتے تو وہ قافلہ ادھر سے نہ گزرتا، وہ انہیں اس میں سے نہ نکالتا، اور وہ اس وزیر کے ہاتھ نہ بیچتا جس کے ہاتھ بکنے کے بعد پھر وزیر بنے آگے چل کے مصر کے۔ تو پھر اچھا جو کردار ہے اور عفت اور جو بھلائی ہے اس کا سر چشمہ ہے، ایمان کی دولت سے آدمی میں استقامت اور صبر آتا ہے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے کردار سے ساری چیزیں سیکھی۔ یہ الحمدللہ آج سورہ یوسف شروع ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلی بار سے سورہ رات شروع ہوگی، جو اپنے آپ میں واقعی بہت اہم ترین صورت ہے۔ یہ صورت بھی بہت اہم تھی، قرآن کا تو ایک ایک لفظ اہم ترین ہے، لیکن سورہ یوسف میں نوجوانوں کے سیکھنے کے لیے بہت چیزیں تھیں۔ الحمدللہ ما علینا الا البلاغ۔